بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیہ السلام کا یہ خطبے کا جو حصہ ہے یہ آج کے پاکستان کے جو حالات ہیں اس سے 200% میچ کرتا ہے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے، ان نااہلوں کے بارے میں جو صلاحیت کے بغیر فیصلے کا کام شروع کر دیتے ہیں، اور اسی ذیل میں وہ بدترین اقسام مخلوقات کا ذکر بھی ہے۔ قسم اول، یاد رکھو کہ پروردگار کی نگاہ میں بدترین خلائق دو طرح کے افراد ہیں۔ وہ شخص جسے پروردگار نے اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور وہ درمیانی راستے سے ہٹ گیا ہے، صرف بدعت کا دلدادہ ہے، وہ گمراہی کی دعوت پر فریفتہ ہے۔ یہ دوسرے افراد کے لیے ایک مستقل فتنہ ہے اور سابقہ افراد کی ہدایت سے بہکا ہوا ہے، اپنے پروردگار کو گمراہ کرنے والا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ دوسروں کی غلطیوں کا بھی بوجھ اٹھانے والا ہے اور ان کی خطاؤں میں بھی گرفتار ہے۔ قسم دوم، وہ شخص جس نے جہالتوں کو سمیٹ لیا ہے اور انہی کے سہارے جاہلوں کے درمیان دوڑ رہا ہے، فتنوں کی تاریکیوں میں دوڑ رہا ہے اور امن و صالح کے فوائد سے یکسر غافل ہے۔ انسان نما لوگوں نے اس کا نام عالم رکھ دیا ہے، حالانکہ اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صبح سویرے ان باتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے جن کا قلیل ان کے کثیر سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب گندا پانی سے سیراب ہو جاتا ہے اور محمل و بے فائدہ باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں کے درمیان قاضی بن کر بیٹھ جاتا ہے اور اس امر کی ذمہ داری لے لیتا ہے کہ جو امور دوسرے لوگوں پر مشتبہ ہیں اور انہیں صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جب کوئی مبہم مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کے لیے بے سود اور فرسودہ دلائل کو اکٹھا کرتا ہے اور انہی سے فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ شبہات اس طرح گرفتار ہے جس طرح مکڑی اپنے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صحیح فیصلہ کیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو بھی ڈرتا ہے شاید غلط ہے، اور اگر غلط کیا ہے تو بھی یہ امید رکھتا ہے کہ شاید صحیح ہو۔ ایسا جاہل ہے جو جہالتوں میں بھٹک رہا ہے، اور ایسا اندھا ہے جو اندھیروں کی سواری پر سوار ہو، نہ علم میں کوئی حتمی بات سمجھا ہے، نہ کسی حقیقت کو پرکھا ہے، روایت کو یوں اڑا دیتا ہے جس طرح تیز ہوا تنکوں کو اڑا دیتی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ یہ ان فیصلوں کے صادر کرنے کے قابل نہیں ہے جو اس پر وارد ہوتے ہیں، اور اس کام کا اہل نہیں ہے جو اس کے حوالے کیا گیا ہے۔ جس چیز کو ناقابل توجہ سمجھتا ہے اس میں علم کا احتمال بھی نہیں دیتا ہے، اور اپنی پہنچ کے ماوراء کسی اور رائے کا تصور بھی نہیں کرتا۔ اگر کوئی مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے تو اسے چھپا دیتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کا علم ہے۔